والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 100 سالہ زندگی فسق و فجور اور معصیت میں بسر کی. اسی حالت میں اس کو موت کا پیام آ گیا. ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی تو لوگوں نے اس کے مردہ جسم کو گھسیٹ کر شہر کے باہر گندگی پر پھینک دیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا اے کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور حکم فرماتا ہے کہ میرا دوست انتقال کر گیا ہے اور لوگوں نے اسے گندے ڈھیر پر ڈال دیا ہے. آپ جائیں اور اس کو وہاں سے اٹھا لائیں اور اس کے کفن اور دفن کا انتظام کریں اور جو لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گندگی کے ڈھیر سے اٹھوا کر غسل دلوایا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھائی اور دفن کروا دیا. پھر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا مولا کریم، یہ تو بڑا مجرم تھا. مولا کریم، یہ تو بڑا مجرم تھا، اس نے 100 سال تیری نافرمانی میں گزارے تھے. بارگاہ خداوندی سے جواب ملے گا اے پیارے نبی، یہ واقعی بڑا گناہگار تھا. ساری زندگی اس نے فسق اور فجور کے اندر گزاری تھی، مگر اس نے ایک روز تورات کھولی اور اس میں میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی دیکھا اور محبت سے چوم لیا. سبحان اللہ. اس کی یہ ادا ہم کو اتنی پسند آئی کہ ہم نے اس کے 100 سال کے گناہ معاف کر کے اس کو مقربین میں داخل کر لیا. سبحان اللہ. نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والا بنی اسرائیل کا 100 سالہ گنہگار، اللہ اکبر. اگر اس کا یہ عالم ہے تو ایک مسلمان جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے والے کو کیوں نہ بارگاہ خداوندی سے جنت عطا کی جائے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نسی الصلاۃ علی خطأ طریق الجنہ، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا. محبوب نرازی کریا کر، ستے ہوئے لیکھ جگایا کر، دن رات مدینے والے تے ہر آن درود پہنچایا کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. توبوا الی
اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اہل عرب کا دین یوں تو دین ابراہیمی تھا، مگر اس کی اصل صورت بالکل بدل دی گئی تھی. توحید کی جگہ شرک نے اور خدائے واحد جل جلالہ کی عبادت کی جگہ بت پرستی نے لے لی تھی. ان میں تو کچھ بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے، تو بعض درختوں کو، چاند اور ستاروں کو پوجتے تھے. کچھ کفار فرشتوں کو خدا عز و جل کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی پوجا پاٹ میں مصروف تھے. اور کردار کی پستی کا یہ عالم تھا کہ وہ شب و روز شراب خوری، قمار بازی یعنی جوا، زنا کاری، قتل و غارت گری میں مشغول رہتے تھے. ان کی قساوت قلبی، دل کی سختی کا اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور یعنی دفن کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اور بسا اوقات انسانوں کو ذبح کر کے اس کو بتوں پر بطور چڑھاوا پیش کرتے تھے. اس وحشانہ حرکت کی صورت کچھ اس طرح ہوتی تھی کہ مخصوص اوقات میں بھینٹ چڑھانے کے لیے کسی سفید اونٹ یا انسان کو لایا جاتا، پھر وہ اپنے متبرک مقام کے گرد وہ بھجن گاتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے، اس کے بعد سردار قوم یا بڈھا پجاری بڑی پھرتی کے ساتھ اس انسان یا اونٹ پر پہلا وار کرتا اور اس کا کچھ خون پیتا. اس کے بعد حاضرین اس سفید اونٹ یا انسان پر ٹوٹ پڑتے اور اس کی تکہ بوٹیاں کر کے کچا کھا ڈالتے. الغرض عرب کے اندر ہر طرف وحشت اور بربریت کا دورہ تھا. لڑائیوں میں آدمیوں کو زندہ جلا دینا، عورتوں کا پیٹ چیر ڈالنا، بچوں کو ذبح کرنا، ان کو نیزوں پر اچھال دینا ان کے نزدیک معیوب نہ تھا. یہ حالت صرف عرب کے ساتھ ہی مخصوص نہ تھی، بلکہ تقریباً پوری دنیا میں تاریکی چھائی ہوئی تھی. چنانچہ اہل فارس، آگ کی پوجا کرنے والے، اپنی ماؤں کے ساتھ وطی کرنے میں مشغول تھے. بکثرت ترک شب روز بستیاں اجاڑنے اور لوٹ مار کرنے میں مصروف تھے اور برپرستی اور لوگوں پر ظلم و جفا ان کا وتیرہ تھا. ہندوستان کے اکثر لوگ بتوں کی پوجا پاٹ اور خود کو آگ میں جلا دینے کے علاوہ کچھ نہ جانتے تھے. بہر کیف ہر طرف کالا غوب اندھیرا چھایا ہوا تھا. اللہ اکبر. اسی عالم میں رحمت للعالمین 12 ربیع النور شریف کو اللہ کی دنیا میں جلوہ گری ان کی ہوتے ہی کفر و ظلم کے بادل چھٹ گئے. شاہ ایران کسرا کے محل پر زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے. ایران کا جو آتش کدہ 1000 سے شعلہ زن تھا وہ بجھ گیا. دریائے ساوا خشک ہو گیا. کعبے کو وجد آ گیا اور بت سر کے بل گر پڑے. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں میں فضل و رحمت بن کر تشریف لے آئے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا دن خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ.
قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ رحمت خداوندی پر خوشی منانے کا قرآن کریم حکم دے رہا ہے، اور کیا ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ کی رحمت ہے؟ دیکھیے قرآن مجید کے اندر ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر دو جہانوں میں۔ ہمارے آقا، اب ذرا اس کی پیچھے چلتے ہیں، ہمارے آقا و مولا حضور سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے پہلے بنی اسرائیل کے لوگ ان کے بڑے سخت احکامات تھے۔ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس کو کاٹ دیا جاتا تھا، اگر جسم کا کوئی عضو پلیت ہو جائے تو اس عضو کو آگ سے داغ دیا جاتا تھا، مال کا چوتھائی حصہ زکوٰۃ ادا کی جاتی، اگر وہ کوئی گناہ کرتے تو ان کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا اور ان کے گھر کی چوکھٹ پر درج کر دیا جاتا کہ اس شخص نے فلاں گناہ کا ارتکاب کیا ہے، کہ اس بندے نے فلاں گناہ کا ارتکاب کیا ہے، جس سے اس گناہ گار کی ذلت اور رسوائی ہوتی تھی، اور گناہ کی پاداش میں بطور سزا حلال اشیاء ان پر حرام کر دی جاتی تھی۔ قرآن گواہ ہے، جب انہوں نے گائے کے اس بچڑے کی پوجا کی تو ان کی توبہ کے لیے کیا حکم ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم۔ اے قوم، بے شک تم نے بچڑے کو خدا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، پس تمہیں چاہیے کہ توبہ کرو، اپنے خالق کو حضور تو قتل کرو اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو مارو، تاہم ان کو اپنے کیے کی سزا ملی، انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو قتل کیا اور بارگاہ خداوندی سے معافی حاصل کی، مگر قربان جائیں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت پر کہ آپ کی جلوہ گری سے ہم گناہگاروں پر اللہ تبارک و تعالی نے آسانیاں پیدا فرما دیں، پاک پانی کو ہمیں پاک کرنے والا بنا دیا، ہمیں کپڑا پاک کرنے کے لیے اور اپنے جسم کو پاک کرنے کے لیے اب اس کو کاٹنا نہیں پڑتا، بلکہ اس پر پانی بہانے سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل صرف اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرتے تھے، ہمارے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، ہم جہاں چاہیں اپنا فریضہ نماز ادا کریں، مالدار پر مال کا چوتھائی حصہ نہیں بلکہ 40واں حصہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب ہم گناہ کرتے ہیں مگر ہماری جبینوں اور دروازوں پر وہ گناہ نہیں لکھے جاتے، گناہ کے سبب ہمارے اوپر کوئی شے حرام نہیں ٹھہرائی جاتی۔ اللہ اکبر، کیا خوب کہا ہے کسی نے، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہ گاروں کی بہتری کے لیے ایک طرف بخششیں ایک طرف رحمتیں، کیسے کیسے ہیں انعام امتی کے لیے۔ پہلی امتیں گناہ کرتی تھیں تو ان کی شکلیں مسخ ہو جایا کرتی تھیں، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر جب بنی اسرائیل نے ہفتے کا دن جو کہ مقدس دن تھا اس کی بے حرمتی کی
تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور فرمایا کہ پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ سابقہ قوموں پر آسمانی بجلیاں گری، پتھروں کی بارشیں ہوئیں، تیز آندھیاں چلی، جن سے ان کی اجڑی ہوئی کھیتوں کی طرح ان کی کھیتیاں نیست و نابود ہو گئیں، پانی کے عذاب نے انہیں غرق کر دیا، غرض کے ان کے جرموں اور گناہوں کے سبب انہیں طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کیا گیا، مصیبتوں اور پریشانیوں کو ان پر مسلط کیا گیا۔ مگر اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری سے، میرے آقا کی رحمت سے قیامت تک کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرما لیا ہے۔ ارشاد فرمایا ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اللہ ان پر عذاب نہیں فرمائے گا اے محبوب جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضور رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالی نے ہم گناہ گاروں کے لیے باب کرم کھول دیا ہے، رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ ہمیں سابقہ قوموں کی طرح ذلیل و خوار نہیں کیا گیا، ہماری بخشش کو آسان بنا دیا۔ ہم ارتکاب گناہ کے بعد ندامت اور عاجزی سے مالک کے حضور جھک کر توبہ کر لیں تو وہ ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور ہمارے کیے ہوئے گناہوں سے درگزر فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام عالمین کو اپنی رحمت کا فیض دینے والے ہیں، اپنی رحمت کا فیض دینے والے ہیں، اور عالمین کی ساری مخلوق آپ کی رحمت کا فیض لینے والی ہے، آپ کی رحمت کا فیض لینے والی ہے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ عالمین کی مخلوق آپ کا فیض لینے کے لیے موجود ہو اور رحمت للعالمین موجود نہ ہو۔ یہ ماننا پڑے گا اگر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیض لینے والے زندہ ہیں تو رحم کرنے والے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری امداد فرما رہے ہیں۔ جنگ احد ہو رہی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کا ایک واقعہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑ رہے تھے، معاً ایک تیر آنکھ پہ لگا اور ڈیلا باہر آ گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ڈیلے کے نیچے ہاتھ رکھا اور طبیب دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچے۔ سرکار علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا قتادہ کیسے آئے ہو؟ عرض کی آقا میری آنکھ پہ تیر لگا ہے، ڈیلا باہر نکل آیا ہے، مجھے آنکھ چاہیے۔ یا رسول اللہ مجھے آنکھ چاہیے۔ سرکار نے قتادہ کا سوال سن کر یہ نہیں فرمایا میرے صحابی میں نے کوئی آنکھوں کا ہسپتال کھول رکھا ہے، تمہاری آنکھ خراب ہے تو کسی طبیب اور حکیم کے پاس جاؤ، اپنا علاج کراؤ۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، خدا کی قسم میرے نبی کی وہ بارگاہ اقدس ہے جہاں ہر دکھ درد کا دوا ملتا ہے۔ کوئی مانگ کر تو دیکھے، ہر دکھ کا دوا ملتا ہے، ہر درد کی دوا ملتی ہے، ہر دکھ کا مداوا کیا جاتا ہے۔ منگتا خالی ہاتھ نہ لوٹے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر دکھ کی دوا ملتی ہے۔
صحابی نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی آقا مجھے آنکھ کی ضرورت ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابی آنکھ لینی ہے یا جنت لینی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آنکھ لینی ہے یا جنت لینی ہے؟ اللہ اکبر۔ پیارے صحابی نے دیکھا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش پر ہے۔ عرض کی آقا میں نے تو آنکھ کا ہی سوال کیا تھا اور جنت کا ذکر آپ نے خود فرمایا، ایسا کیجئے آنکھ میرے مانگنے سے عطا فرما دیں اور جنت اپنی عطا سے مجھے فرما دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو جنت بھی عطا فرما دی اور آنکھ بھی۔ آپ نے اپنے ید اللہ والے نوری نوری گورے گورے ہاتھوں میں اللہ اکبر اپنی شہادت کی انگلی اپنی زبان مبارک پر لگائی اور پھر اپنا لعاب دہن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پر لگایا اور ڈیلا کھانے میں رکھ دیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بینائی پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حشر کو جو بھی مشکل مقام ہوگا ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر جلوہ افروز ہوئے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فداک امی و ابی۔ ابھی صحابہ کرام کا تقیہ کلام تھا کہ جب بھی وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارتے تو کہتے یا رسول اللہ فداک امی و ابی، آپ بھی کہ یا رسول اللہ فداک امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ اگر ہم نے آپ کو حشر میں تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کریں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 مقام ہوں گے جہاں میں مل سکوں گا، 3 مقام ہوں گے جہاں میں مل سکوں گا۔ نمبر 1 جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے میں پاس کھڑا ہوں گا تاکہ اگر کسی امتی کا عمل کم ہو جائے تو میں پورا کر دوں۔ سبحان اللہ، کسی امتی کا عمل کم ہو جائے تو میں پورا کر دوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا نمبر 2 حوض کوثر پر ہوں گا، امت پیاسی ہوگی اور میں آب کوثر کے جام پلاتا ہوں گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہیں، قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ان کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ اور صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر ہم وہاں بھی نہ پائیں تو پھر کہاں تلاش کریں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پل صراط پر کھڑا ہوں گا، پل صراط پر کھڑا ہوں گا، جبریل کے پر بچھے ہوں گے اور میں دعا کرتا ہوں گا ربی سلم امتی، ربی سلم امتی۔